ربیع الاول شریف کے مہینے کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے. اسی طرح سے اس مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک کے نام سے جشن منایا جاتا ہے. ممبئی وہ سرزمین ہے. تو سب سے پہلے میں سرکار غوث پاک کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو بہت بہت مبارک. اب جواب وہی دے گا جو غوث پاک سے محبت کرنے والا ہوگا, اور غوث پاک سے محبت صرف سنی ہی کرتا, سننے کے علاوہ کوئی کرتا نہیں ہے. ایک بار آپ بابا صلی اللہ علیہ پاک پڑھ لیں. محمد وآل محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی رسول ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ صحابی رسول ہے, چاہے کچھ بول رہے ہیں اے چالو کر دو, اگر نہیں چالو ہے تو ان سے بھی کہنا چاہیے کہ کھڑکی کھول دو. اگر اے سی چالو کر سکو چالو کر دو. اور آپ لوگ ایک بار کھڑے ہو کر سب درست کر لیں تاکہ پھر بولے تو پھر وہ نہ ہو. یہ رسول ہے جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے, اور وہ ایسے صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے. ویسے سب سے پہلا نعت خواں جو رسول کا ہے جس نے رسول کی شان میں نعت نبی گنگنایا, جو سب سے پہلے نعت رسول پڑھا, خدا کی قسم وہ کوئی اور نہیں, وہ علی کے بابا ابو طالب کے ذات. سب سے پہلے نعت مصطفیٰ اگر کسی نے پڑھا گے تو سرکار ابو طالب نے پڑھا ہے. حسان بن ثابت تو بعد میں آئے ہیں. حسان بن ثابت تو بعد میں کلمہ پڑھ کر آتے ہیں. بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر نعت پڑھا کرتے تھے. لیکن سب سے پہلا نعت تھا اگر کوئی ہے تو وہ سرکار ابو طالب ہے. اب دنیا میں جتنے شاعر ہیں, جتنے نعت پڑھنے والے ہیں, ہر شاعر سنت ادا کر رہا ہے ابو طالب کا, اور ابو طالب کا ہی سنت ادا کر رہا ہے, اور ابو طالب سے ہی دشمنی رکھا ہے. تو کہاں سے ان کا بیڑا کام آئے گا. بہرحال حسان ابن ثابت کی صحابی رسول نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. انہوں نے جب رسول کو دیکھا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, رسول کائنات دیکھ کر یوں فرماتے ہیں حسان بن ثابت, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کون؟ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے نبی, میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ارے دیکھنے کی بات تو دور ہے, دنیا کی کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں زنا جو رسول سے زیادہ خوبصورت ہو. کوئی دنیا کی کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ زنا ہی نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا اے حسان بن ثابت, آپ صحابی رسول ہیں. اے حسان بن ثابت, اے حسان بن ثابت, آپ صحابی رسول ہیں. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں نہیں؟ اے حسان بن ثابت, آپ کو مکے میں رہے ہیں, آپ نے مکے والوں کو دیکھا. اے حسان بن ثابت, آپ مدینے میں گئے, آپ نے مدینے والوں کو دیکھا. اے حسان بن ثابت, آپ عراق نہیں گئے, ہو سکتا ہے عراق میں کوئی زیادہ خوبصورت ہو. اے حسان بن ثابت, آپ ہندوستان نہیں آئے, ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی حسین و جمیل ہو. اے حسان بن ثابت, آپ پاکستان نہیں گئے, ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی حسن و جمال والا ہو. اے حسان
اگر لندن میں کوئی نبی سے زیادہ حسن و جمال والا ہو، اے حسان بن ثابت آپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ نہیں گئے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی نبی سے زیادہ حسن و جمال والا ہو، اے حسان بن ثابت آپ ایشیا نہیں آئے، ہو سکتا ہے ایشیا میں کسی کونے میں کوئی ایسا حسین و جمیل والا ہو، اے حسان بن ثابت آپ یورپ نہیں گئے، ہو سکتا ہے یورپ کے کسی کونے میں کوئی ایسا ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، اے حسان بن ثابت آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے آنکھوں نے پوری کائنات میں اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اے حسان بن ثابت آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے، اور چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، جو کائنات کے کونے کونے کو جانتا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، جو کائنات کے کونے کونے کو جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے سدرۃ المنتہی، اے جبرائیل امین، اے میرے نبی کے نوکر، اے علی کے غلام، اے علی کے شاگرد، اے میرے نبی کے نوکر، اے جبرائیل امین، سدرۃ المنتہی آپ نے پوری کائنات کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا ہاں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے سب کو میں نے دیکھا ہے۔ اے جبرائیل امین جب آپ نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، ذرا آپ بتا دیں آپ کی آنکھوں نے کیا کسی کو ایسا دیکھا جو نبی سے زیادہ حسن و جمال والا ہو؟ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد کر بلایا۔ تیرے پاؤں کی مثال نہیں ملتی ہے، تیرے چہرے کا کوئی جواب نہیں، صورت کا میرے نبی کی صورت لاجواب، میرے نبی کی سیرت لاجواب، میرے نبی کا تلوہ لاجواب، میرے نبی کا تلوہ لاجواب۔ اچھا نبی کا تلوہ، بات آ گئی نبی کے تلوے سے۔ میں نبی کے تلوے سے بات کرتے ہوئے پچھلے جمعہ کو میں نے کہاں تک بولا تھا؟ سیرت مصطفیٰ، نبی کی زندگی کے 7 برس، میرے نبی کے عمر مبارک 7 برس کی جی، جہاں سے مجھے بولنا ہے اور تھوڑا سے سرکار سے بات کا مہینہ بھی چل رہا ہے، مجھے اس پر بھی روشنی ڈالنی ہے، اس پر بھی مجھے بولنا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں تلوے کی بات، کسی بھی تلوے کی بات کرتا چلو، نبی کا تلوہ کتنا بے مثال، نبی کا تلوہ کتنا بے مثال، کتنا بے مثال، کتنا بے مثال، نبی کا تلوہ اتنا بے مثال، اتنا بے مثال، اتنا بے مثال کہ نبی کا تلوہ اوپر پہلا آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر پہلا آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر دوسرا آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر تیسرا آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر چوتھا آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر 7واں آسمان نیچے، نبی کا تلوہ اوپر عرش نیچے، نبی کا تلوہ اوپر عرش نیچے۔ ارے جس کے تلوے کے سائے میں پوری کائنات پلتی ہو، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ صرف اس کے تلوے کا یہ کمال ہے، صرف اس کے تلوے کا یہ کمال ہے کہ تلوہ کتنا بے مثال ہے، تلوے کا یہ کمال ہے کہ تلوے کے نیچے پوری کائنات پل رہی ہے، تو وہ نبی کا عالم کیا ہوگا، وہ رسول کا عالم کیا ہوگا، تو میرے کملی والے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس کی ہو گئی ہے۔ 7 برس کی عمر مبارک کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا سرکار ابو طالب سب سے پہلے سرکار ابو طالب کی ذات پاک ہے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اور نبی کو وسیلہ دے کر دعائیں مانگی تھی۔ سب سے پہلا وسیلہ دینے والا، وسیلہ سکھانے والا کوئی اور نہیں، وہ علی کے بابا سرکار ابو طالب کی ذات پاک ہے۔ اب میرے نبی کی عمر مبارک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے نبی 7 برس کے ہیں، تو مکے میں کچھ اختلاف ہو گیا قبائل والوں سے، قبیلے والوں سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو جھگڑا شروع ہونے کے بعد سردار قریش سرکار عبد المطلب کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا تھا، یعنی میرے نبی کی عمر مبارک 7 برس کی گئے، 7 برس کی عمر مبارک میں میرے نبی اپنے دادا کے ساتھ مکے کی حفاظت کے لیے، مکے کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن کے خاطر سب سے آگے
आगे निकल पड़ते थे अपने वतन की हिफाजत के लिए। मेरे नबी 7 बरस के हैं वतन की हिफाजत के लिए निकल पड़े हैं। अरे जो नबी अपने 7 बरस की उम्र में अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम देने की बात किया हो, मोहब्बत की बातें किया हो, वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया हो, उस नबी का उम्मती अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। उस नबी का चाहने वाला अपने वतन से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता है। जिस नबी ने अपने 7 बरस की उम्र मुबारक में 7 बरस की उम्र मुबारक में अपने वतन से मोहब्बत करने का पैगाम दिया हो, ये है मेरे नबी जो वतन से मोहब्बत का तरीका बता रहे हैं, वतन से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहे हैं। आज हमें कहा जाता है हम वतन से मोहब्बत नहीं करते। आज हमें बताया जाता है हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं। खुदा की कसम हम अपने नबी के मानने वाले हैं और हमने जितने अपने वतन से मोहब्बत किया है, हमने जितनी अपने वतन की हिफाजत किया है, उतना कोई कर भी नहीं सकता है। तारीखें उठाकर देख लो, जिसकी भी तारीखें नजर आएगी वो हमारी ही तारीखें मिलेगी। तारीखें उठाकर देख लो, हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा खून अगर किसी ने बहाया है वो हमारा बहा है, वो हमने बहाया है। हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अब आगे बढ़ती चली जा रही है। मेरे नबी 8 बरस की हो गए, तो मेरे नबी की उम्र मुबारक 8 बरस की हुई। तो 8 बरस की उम्र मुबारक होने के बाद सरदार कुरैश, सरदार अब्दुल मुत्तलिब, अब आखिरी वक्त आ गया सरदार अब्दुल मुत्तलिब का। अब आखिरी वक्त आ गया तो सरदार कुरैश, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बुलाया और सबकी बुलाकर कहा कि ये मेरे बेटो, मैं अपने पोते से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब मेरा वक्त आ गया है, मेरे पास कौन है जो मेरे पोते को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेगा? कौन है ऐसा? अबू लहब ने कहा मैं परवरिश करूंगा। सरदार कुरैश, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया खबरदार अबू लहब, मेरे पोते की करीब ना आना। अबू लहब ने हटा दिया। इतने में अमीर हमजा आए। अमीर हमजा ने कहा पापा मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगा। नहीं है अमीर हमजा, उससे ना हो पाएगा। हजरत अब्बास आए, पापा मैं हिफाजत करूंगा। मैंने अब्बास तुम तो कसीरुल अयाल वाला है, तू रहने दे। अब्बास को वो पीछे छोड़ दिया। फिर अबू तालिब थे, अली के बाबा, अबू तालिब को यूं देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटे अबू तालिब इधर आओ। अब सरकार अबू तालिब यूं आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इधर अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अबू तालिब का हाथ लिया। एक हाथ से अबू तालिब का हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ से मेरे नबी का हाथ पकड़ते हैं। क्यों हाथ पकड़कर अबू तालिब के हाथ में अपने पोते मोहम्मद मुस्तफा का हाथ यूं थमा देते हैं, यूं हाथ में दे देते हैं। अबू तालिब की जिम्मेदारी में दे देते हैं, अबू तालिब के हाथों में दे देते हैं। अबू तालिब ने अब्दुल मुत्तलिब के ही सामने अपने भतीजे को इस तरह से सीने से लिपटाया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए मेरा बेटा अबू तालिब, मुझे यकीन हो गया है मेरे बाद अगर मेरे पोते के लिए अपनी जान कोई अगर कुर्बान करने वाला है तो ये अबू तालिब जो तेरी जात है। अबू तालिब ये तेरी जात है, तू अपने भतीजे पे अपनी जान कुर्बान कर देगा, अल्लाह तालिब पर सब कुछ कुर्बान कर देगा। और वक्त आया, देख ले शोभा अबू तालिब, पूरे मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। फिर भी अबू तालिब ने क्या कहा कि पूरा मक्का एक तरफ हो जाए, मेरा भतीजा तन्हा हो जाए तो मैं अबू तालिब ऐलान करता हूं मैं अपने भतीजे के साथ हूं, पूरे मक्के वाले के साथ नहीं। जो हर वक्त में हर जगह पर जिसने मोहम्मद मुस्तफा का साथ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत की, वो तुम्हें समझ में नहीं आया, उसके बारे में तुम नहीं उठाते हो। खबरदार उन्हें न उठाना। मेरे नबी 8 बरस के क्यों जैसे हाथ आना था, अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त आया, सरदार कुरैश सरदार अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मेरे नबी की उम्र मुबारक, अभी मेरे नबी आए नहीं है, वालिद चले गए।
ابھی میرے نبی صرف 6 برس کے ہیں، مقام ابوا میں آپ کی ماں بیٹی آمنہ چلی گئی، پھر ابھی میرے نبی کی عمر مبارک صرف 8 برس کی ہے، 8 برس کی عمر مبارک میں میرے نبی کے دادا جان سردار سرکار عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے، جو محبت سرکار کیا کرتے تھے نا عبد المطلب سے، پورے مکے والے اپنے پوتے کو بلا کر کہتے تھے اے میرے پوتو ایسا میرے ساتھ رہا کرو جیسا محمد عبد المطلب کے ساتھ رہتا ہے۔ اور سارے جتنے پوتے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے تھے وہ اپنے دادا سے کیا کہتے تھے؟ وہ اپنے دادا سے یہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں تو ایسے رہنے کی کوشش کروں گا لیکن آپ ایسے رہا کریں ہم لوگوں کے ساتھ جیسے عبد المطلب اپنے پوتے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ مثالیں بن گئی تھی، اتنی محبت کیا کرتے تھے میرے سرکار، میرے نبی نے اس قدر محبت کی ہے اپنے دادا جان سے، میرے نبی اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب عبد المطلب جب دنیا سے گئے تھے اب میرے نبی نے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، ابھی 2 سال ابھی کچھ سال بیتے ہیں، بی بی آمنہ کا غم ابھی گیا نہیں تھا کہ عبد المطلب بھی چلے گئے۔ عبد المطلب کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ اب میرے نبی اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، کیوں نہ روئے؟ جتنی محبت سرکار عبد المطلب سے کیا کرتے تھے اتنا کوئی پوتا اپنے دادا سے کیا ہی نہیں ہوگا، جتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب سرکار قریش سے عبد المطلب چلے گئے، اب آ گئے علی کے بابا سرکار ابو طالب نے اپنی گود میں لیا۔ ابو طالب ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں سرکار کو کاندھے پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ مقام دیا گیا ابو طالب نے، میرے نبی کو کاندھے پر اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے کس نے اٹھایا میرے نبی کو کاندھے پر؟ کسی اور نے نہیں، علی کے بابا نے اٹھایا ہے، علی کے بابا نے اٹھایا ہے۔ اور کوئی صحابی اگر نبی کو کاندھے پر اٹھا لے تو ناز کرتے ہو، ناز کرتے ہو، ارے یہ صحابی نہیں، علی کے بابا نے کاندھوں پر اٹھایا ہے، علی کے بابا لے کر چل رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں میرے نبی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی عمر مبارک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب میرے نبی کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی، 12 برس کی میرے نبی کی عمر مبارک ہے، میرے نبی نے فرمایا چچا جان آپ تجارت کے راستے میں جاتے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں، آج میں بھی چلوں گا، میں بھی آج آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابو طالب نے سرکار ابو طالب نے کہا بھتیجے جو کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چلنا چاہتے ہو میرے ساتھ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ یہ سرکار ابو طالب نے یوں اپنے بھتیجے کو لیا یعنی میرے نبی کو لیا، میرے نبی کو لے کر یوں چل دیتے ہیں کہ چلتے چلتے جب شام کے قریب سے پہنچتے ہیں ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کے پاس ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اس درخت کے قریب یوں ابو طالب رک گئے۔ ابو طالب جیسے ہی آئے تو ایک پادری دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ابو طالب کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حسین و جمیل بچہ ہے۔ اس بچے کو اس پادری نے دیکھا اور بچے کو دیکھنے کے بعد ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب کو بلا کر کہا اے ابو طالب تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس بچے کو یہاں سے لے کر جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی واپس لوٹ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا آخر بات کیا ہے، کیوں میں لوٹوں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے توریت اور انجیل جو میں نے پڑھا ہے نبی آخر الزماں ہونے کی جو نشانی جو میں نے پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں اس بچے میں نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن اگر پہچان لے تو ان پر حملہ کر دے گا، ان پر حملہ کر دے گا، اسی لیے اس بچے کو لے کر فوراً چلے جاؤ۔ اب سوچو نبی ابھی 12 برس کے ہیں، نبی نے اعلان 40 برس میں کیا یعنی 28 سال کے بعد نبی اعلان نبوت کر رہے ہیں، تب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں 12 برس کی عمر سے ہی۔ ابو طالب کو تو پتا ہے میرے ساتھ جو چل رہا ہے وہ میرا بھتیجا نہیں محمد مصطفیٰ ہے، طالب کو تو پتا ہے، ابو طالب کو تو پتا ہے، ابو طالب کو تو پتا ہے، تو ابو طالب نے بھتیجا سمجھ کر 17 سال تک نبی کو نہیں پالا، محمد سمجھ کر پالا، اللہ کا رسول سمجھ کر پالا ہے، اللہ کا نبی سمجھ کر پالا ہے۔ ساری نشانیاں تو موجود ہیں، ابو طالب
سب چیز کا علم ہے. ابو طالب کو اگر دشمنی اگر ہوتی میرے نبی سے تو ابو طالب نے اس وقت ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ ابو طالب ساتھ چھوڑ دیتے. کیوں؟ ابو طالب ساتھ چھوڑنے والے تھوڑی ہیں. ارے جس کا بیٹا ہجرت کی رات نبی کے خاطر چاند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یوں سو جائے، جس کا بیٹا نبی کے لیے جان دینے کے قربان ہو جائے، اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے بابا کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے بابا ابو طالب یوں میرے نبی کو پال رہے ہیں، میرے نبی کی پرورش کر رہے ہیں، میرے نبی کو پال رہے ہیں. بڑی بابا بن نور پاک محمد والے محمد والے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ 12 سال کی زندگی کے آگے سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ نبی 13-14 سال کی عمر میں کیا پیغام دیا ہے میرے نبی نے، انشاءاللہ وہاں سے بات چالو ہوگی. یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الآخر کا، ربیع الآخر کا مہینہ چل رہا ہے، غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، سرکار پیران پیر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سرکار بڑے پیر دستگیر میں انشاءاللہ کبھی میں بولوں گا، سرکار غوث پاک پر بھی میں بولوں گا تفصیل سے، سیرت پر پوری بچپنے سے کہ کس طرح سے سرکار غوث پاک کی پیدائش ہوئی ہے. بہرحال آج میں صرف ایک واقعہ سرکار غوث پاک کا جو ہے میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو، کیونکہ پورا مہینہ جو ہے 4 جمعہ اور آئے گا، اس مہینے میں 5 جمعہ مجھے پڑے گا، یعنی ربیع الآخر کے جو مہینہ ہے، آج 1 تاریخ ہے، پھر 8 تاریخ، 15 تاریخ، 22 تاریخ، 29 تاریخ، یہ بھی مجھے 4 جمعہ اور ملے گا. 4 جمعہ پر مجھے جو ہے ربیع الآخر پر 11ویں شریف پر بھی مجھے بولنا ہے. تو آج صرف ایک واقعہ سنیں. سرکار بڑی پیر دستگیر تھا. سرکار بڑی پیر دستگیر یہ ہے کون؟ اللہ کی ولی ہے نا؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو کہہ دو کوئی شک، کہہ دو یہاں غوث اعظم. کوئی شک نہیں ہے تو بڑے پیر دستگیر کا نام لیں، مسکرا کر نام لیں، جیسے میں مسکرا رہا ہوں سرکار بڑے پیر دستگیر کا نام لیتے ہوئے. تو سرکار غوث اعظم کی ذات کو ذات پاک ہے. سرکار غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ویسے ولی نہیں، بہت سارے ولی ہیں دنیا میں. جتنا مردوں کو زندہ غوث پاک نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. کسی نے کیا اتنا نہیں کیا. واقعہ کیا ہے؟ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار غوث پاک کی نانا جان، سرکار غوث پاک کی کون ہے؟ نانا جان. دیکھیے ہم لوگ اگر سنیں تو ہر چیز اپنے ذہن میں نام بھی اگر سیٹ کر کے رکھے نا تو مزہ ہے. کہ میں بولتا ہوں آپ سرکار غوث پاک کی کرامت سنتے چلے جائیں، پھر کوئی اگر آپ سے لفظ پوچھ لے سرکار غوث پاک کی ماں کا نام نہ بتا پائے، یا پورا مہینہ تم لوگ غوث پاک کے نام سے پوری بریانی کھا جاتے ہو سامنے والے کا، چھوڑتے تک نہیں ہو، اور سرکار غوث پاک کی ماں کا نام نہیں معلوم ہے، سرکار غوث پاک کے والد کا نام یوں رکھا لو، بریانی پیش کیا جا رہا ہے 11ویں شریف کے نام پہ، چھوڑے گا نہیں، کہنا نہیں تمرک ہے، یعنی بہانے کے طور پہ کھاتا چلا جائے گا. یہاں پہ غوث پاک کا لنگر جلدی ملتا ہوتا نہیں ہے، غوث پاک کا لنگر کھا لے گا تو ٹھیک ہے، لنگر نہیں ملتا ہے جلدی تو ٹھیک ہے، غوث پاک کا ماں کا نام بھی تو یاد کر لو، غوث پاک کے والد کا نام یاد کرو، غوث پاک کے نانا کا نام یاد کرو، یہ سب نام بھی تو یاد کرو تاکہ کوئی اگر پوچھے آپ اس سے کہیں. تو غوث پاک کے نانا ہے شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ. عورت آ گئی عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں، اور عبداللہ سمئی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا آپ دیکھ لیں اولاد ہو. شیخ عبداللہ سمئی دیکھتے ہیں، دیکھ کر تھا یہ اور تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. کیوں کہنا تھا؟ اب وہ عورت بڑی امید لے کر آئی تھی، وہ بڑی امید کے ساتھ آئی تھی. اس عورت نے کہا بتاؤ بڑی امید کے ساتھ آئی تھی، آج آپ نے مجھے نا امید کر دیا. کیوں؟ مایوس ہو کر وہ عورت دوڑنے لگی. ادھر وہ عورت دوڑ رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اور وہیں پہ کھیل رہے تھے. اور چھوٹے سے بچے کی نظر جب پڑتی ہے، وہ عورت مایوس ہو کر آ رہی ہے. تو چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اے عورت تو کہاں گئی تھی؟ کہاں میں بوڑھے رہتے ہیں شہر شہر رہتے ہیں وہاں پر میں گئی تھی. کیا کرنے گئی تھی؟ کہاں مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں وہاں پہ گئی تھی. کیا کہا میں جا کر میں وہاں پہ گئی ہوں کہ دیکھو میری قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں. انہوں نے
कहा तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि तुझे मांगने का तरीका नहीं है, तुझे मांगने का तरीका नहीं मालूम है। कहा जा उनके पास जा और जाकर कह दे अगर किस्मत में अगर औलाद होती मैं तेरे पास क्या करने के लिए आती। मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि किस्मत में जो चीजें नहीं है वो आप लिख कर दे। इस तरह से जाओ मांग लो। अब उस औरत ने कहा ठीक है। अब औरत फिर वापस आई और वापस आने के बाद शेख अब्दुल्ला सुमई ने कहा हे औरत मैंने तो बता दिया ना तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, फिर क्यों आ गई। कहा उस औरत ने क्या कहा, उस औरत ने कहा हे शेख अगर मेरी किस्मत में कोई औलाद अगर होती तो मैं अल्लाह के वली की बारगाह में क्यों आती। मैं अल्लाह के वली की बारगाह में इसलिए आई हूँ जो चीजें किस्मत में लगी है वो चीजें मुझे मिल जाए। तो आप लिखे किस्मत को लिखे तकदीर को चेंज करे। शेख अब्दुल्ला सुमई ने कहा ये तुझे किसने कहा है। कहा मैं जा रही थी एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने पूछा मैंने बताया, उस बच्चे ने कहा मांगने का तरीका नहीं है। उसने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा तेरे सामने मैंने बोल दिया। शेख अब्दुल्ला सुमई यूं उठे और उन्हें क्या अपनी छड़ी लेते हैं और अपनी छड़ी लेकर दौड़ा लेते हैं, उस बच्चे को दौड़ा लेते हैं। वो बच्चा दौड़ने लगता है, वो बच्चा दौड़ने लगता है। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा शेख अब्दुल्ला सुमई का वो नवासा है। नवासा भाग रहा है, भागते भागते इधर नाना दौड़ा है। मोहब्बत भी होता है ना कभी कभी जो है नाना और नवासे के दरमियान यूं जो है नवासा आगे आगे रहता है, नाना पीछे से यूं मोहब्बत के साथ जो है दौड़ लगाने लगता है। तो यूं इसी तरह से मोहब्बत से जो है शेख अब्दुल्ला सुमई दौड़ा रहे हैं। इधर जो है सरकार गौसे आजम सरकार गौसे पाक यूं चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, उस कब्रिस्तान पे जब पहुंचते हैं छोटे से अभी है सरकार गौसे पाक, छोटे से बचपन का आलम है, खेलने की उम्र है। सरकार गौसे पाक यूं छोटे से हैं, जैसे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद कब्र देखिए लोगों की कब्रें पड़ी हुई है, लोगों की कब्रें सामने नजर आ रही है। गौसे पाक ने क्या फरमाया, अभी छोटे से है, बचपन का आलम है, बचपन के आलम में सरकार गौसे पाक क्या फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ए कब्र वालों दिखाई नहीं देता मेरे नाना दौड़ा रहे हैं, वो तो मेरे साथ भागना शुरू करो। खुदा की कसम इतना कहना था सारे मुर्दे उठकर खड़े हो गए, भागना शुरू कर। सरकार गौसे पाक के साथ यूं भागना शुरू कर दिए, भागना शुरू कर दिए। तो 2000 पढ़े हो खड़े होकर सुन्नत पढ़ ले, बात होगा माना अभी हम तो जिंदा ही रब्बिल आलमीन।